زکوٰۃ فرض، اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد فرض۔ یہ فرض جو ہے اگر پورا نہیں ہوا ہے اور آپ نوافل کی طرف چل پڑے ہیں تو یہ آپ کا رخ غلط ہو گیا ہے۔ آپ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے تن من دھن لگائیں، اس میں استقامت، یہ جو سلوک ہے تقرب بالفرائض، اس میں اصل کرامت کیا ہے؟ استقامت، کھڑے رہنا، ڈٹے رہنا، مخالفتیں آئیں، کوئی بھی تکالیف آئیں، مسائل آئیں، وہ صبر کرنا، وہ جو فرمایا گیا وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یہ سب سے بڑی کرامت ہے، اللہ کی راہ میں جان دے دینا سب سے بڑی کرامت ہے۔ یہ دوسری کرامتیں جو ہیں ہمیں صحابہ کے ہاں ان کا تذکرہ نہیں ملتا۔ یہ اصل میں تقرب بالفرائض کا معاملہ تھا۔ ہاں جب دین قائم ہو گیا، نظام خلافت قائم ہو گیا، شریعت خداوندی نافذ ہو گئی، اب ٹھیک ہے، اب فرض کا وہ معاملہ ادا ہو گیا۔ اب تو یہ ہے کہ ریاست کے ذمے ہے، حکومت کے ذمے ہے۔ وہ اگر کہیں مانگتی ہے، مطالبہ آتا ہے 10,000 آدمی چاہیے فلاں محاذ کے لیے، اور اگر 10,000 نکل گئے تو باقی کی طرف سے فرض کفایہ ادا ہو گیا۔ ہر ایک کے اوپر اب فرض نہیں رہا، لیکن جب تک وہ نظام خلافت قائم نہیں ہوا ہر ایک پر فرض ہے۔ یہ فرض عین ہے، یہ فرض کفایہ نہیں ہے۔ کفایہ تو تبھی ہوگا جب قائم ہو جائے، کفایت کر جائے اس درجے تک کہ نظام قائم ہو جائے۔ جب قائم ہو گیا اب یہ فرض کفایہ ہے۔ آیا ہے محاذ جنگ سے مطالبہ، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح جو ہے منگا رہے ہیں کہ اتنے 1,000 آدمی چاہیے فوری طور پر۔ اب مدینے میں اعلان ہو گیا، اب نکل آئے ہیں، اس کے بعد باقی اپنے گھر میں سوئیں۔ اب وہ نوافل پڑھیں، ادا کریں، روزے رکھیں، علمی کام میں لگے رہیں، تو کوئی بھی کرے، روحانی جو ہے مشقتیں کرے، وہ ٹھیک ہے۔ اس کا البتہ یہ ہے کہ پھر اس کا درجہ بڑھتے 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 یہاں تک پہنچ جاتا ہے نوافل کا کہ پھر اس سے کرامات کا صدور ہوتا ہے۔ یہ کرامات کا صدور ہی ہے جسے اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جسے وہ دیکھتا ہے۔ یہ حضرت عمر کی آنکھ بن گیا تھا اللہ تعالیٰ، جس سے کہ حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ میدان جنگ دیکھا ہے۔ حضرت عمر کی آواز وہاں پہنچائی ہے۔ بعد میں ثانیہ نے بتایا جب واپس آئے ہیں محاذ جنگ سے کہ میں نے سنی وہ آواز اور اس کے مطابق میں نے اپنی چال بدل دی۔ تو کرامات کا معاملہ جو ہے وہ تقرب بالنوافل کے ساتھ ہے، تقرب بالفرائض کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ ہے نقطے کی بات جو سمجھ لیجئے۔ آج ہم جو جد و جہد کر رہے ہیں، چونکہ نظام قائم نہیں ہے، شریعت الہی نافذ نہیں ہے، تو جو فرض ہے اتنا بڑا اقامت دین کی جد و جہد، وہ فرض ہے جو ہمارے سروں کے اوپر ہے۔ جب تک وہ فرض پورا نہیں ہوتا تو ہمارا تقرب الہی کا ذریعہ یہی ہے اللہ تعالیٰ کی دین کی دعوت اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد، اس میں تن من دھن لگا دینا۔ یہ سلوک محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کو حضور نے یہ سلوک طے کرایا تھا، یہ ان کا سلوک تھا، سلوک صحابہ اور سلوک محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی یہ ہے کہ جو اس کے بعد پھر نظام بن گیا، شریعت نافذ ہو گئی، اگرچہ کچھ عرصے کے بعد وہ سیاسی نظام تو بدل گیا، ملوکیت آ گئی، لیکن شریعت پھر بھی نافذ تھی، اللہ کے احکام نافذ تھے۔ اس اعتبار سے اب یہ موقع تھا، اسی لیے پھر اس دور کے اندر جو ہے اولیاء اللہ نے پھر جو بھی مشقتیں کی ہیں، روحانی مشقتیں کی ہیں، چلہ کشی کی ہے، بہت اپنے اوپر جو ہے نوافل کا بوجھ ڈالا ہے، اور اس کے ذریعے سے ان کے ذریعے سے کرامات بھی پھر ظاہر ہوئی ہیں۔ تو وہ بالکلیہ غلط نہیں ہے، لیکن بالکلیہ صحیح بھی نہیں ہے۔ آپ جو آپ پڑھتے ہیں کتابوں کے اندر مبالغہ ہوتا، آپ کو اگر کسی سے محبت ہو جائے، آپ اس کی محبت میں اس کی تعریف کے اندر مبالغہ کرنے لگیں گے۔ کسی سے آپ کو کوئی قد ہو جائے، دشمنی ہو جائے، تو پھر آپ کو اس کی برائی ہی برائی نظر آئے گی، خیر نظر نہیں آئے گا۔ لہذا ان میں ہمارے لیے کوئی سند نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کی کتابوں میں تحریف ہو گئی، حدیثوں میں ہو گئی، حدیثیں گھڑ لی گئی جھوٹی موضوعات، حدیثیں ضعیف تو ہے ہی ہے، موضوعات بھی ہیں جن کو کہ گھڑ لیا گیا جھوٹی۔ تو ظاہر بات ہے ان کتابوں میں جو تصوف سے متعلق ہے تحریف کیوں نہیں ہوئی ہوگی؟ ہمارے لیے اصل کتاب اللہ کی کتاب، اصل رہنمائی رسول کی سنت، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے حدیث کی شکل میں محفوظ کر دیا ہے۔ تو یہ اصل میں فرق ہے ایک بالنوافل
وہ ہے جو اللہ کا محبوب ترین ہے. آپ جو ہے وہ تو ہے جو میرا بندہ فرائض کے ذریعے سے میرے قریب سے قریب تر ہوتا ہے. البتہ یہ ہے کہ جب فرائض کا درجہ پورا ہو گیا، دین قائم ہو گیا، شریعت الہی قائم ہو گئی، حکومت الہیہ قائم ہو گئی، اب جو ہے وہ جو نوافل کے ذریعے سے تقرب کا معاملہ کھل گیا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ انسان بلند ترین مقام تک پہنچ کر اس انتہا تک بھی، جس کی اب ہم تعبیر نہیں کر سکتے کہ اس کا مطلب کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ انسان کا ہاتھ بن جاتا. بس یہاں بھی وہی ہے کہ الفاظ کو مانیں گے ہم، حدیث صحیح ہے، بخاری کی حدیث مانیں گے، البتہ اس کی کیفیت کی تفصیل میں جانے سے فتنہ پیدا ہوگا. اللہ انسان کا ہاتھ بن جاتا ہے، پاؤں بن جاتا ہے، ہمارے تصور سے ماورا ہے یہ بات، لیکن حدیث ہے، حدیث بخاری کی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس معاملے میں بھی کہ تصوف نہ تو کل کا کل غلط ہے نہ کل کا کل صحیح ہے، ہاں اس کے اندر درمیانی راستہ، اور اس میں دو راستے جو ہیں، تقرب بالفرائض، تقرب بالنوافل. اور حضور کا یہ قول، اور یہ قول اللہ کا ہے، قول یہ حدیث قدسی ہے کہ جو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ تقرب بالفرائض ہے. البتہ تقرب بالنوافل کا درجہ بلند ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ اس کا تو موقع ہی تب آئے گا جبکہ فرائض کا درجہ پورا ہو چکا ہو، اس سے پہلے تو نہیں آئے گا. لہذا جب تک اقامت دین ہو نہیں جاتی بالفعل، تقرب بالنوافل کا کوئی موقع نہیں ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.